عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج لیکچر نمبر 11 میں ہم درخواست نویسی یا جس کو عریض نویسی بھی کہتے ہیں، عریضے بھی کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے خطوط کے حوالے سے بات کی، ان کو مختلف جو اقسام ہیں اس کے حوالے سے بات کی، تو آج ہم درخواستیں جو ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، عریض نویسی کے حوالے سے۔ تو یہ آپ یعنی پرائمری سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جو آپ ہائر کلاسز میں جاتے ہیں تو ان کا طریقہ کار جو ہے تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ اصول ہیں عریض نویسی کے، درخواستوں کے۔ تو یہاں پر آپ یعنی کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب یا اب یعنی یونیورسٹی میں ہیں تو وائس چانسلر ہو جائے گا، اس سے چھٹی لینی ہے، یا کسی اور افسر کے کچھ گوش گزار کرنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عرضی کہتے ہیں یا درخواست کہتے ہیں۔ درخواست میں جو کچھ لکھا جائے وہ خوش خط، صاف اور سادہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ کچھ اصول ہیں درخواست لکھنے کے، یہ آپ ملاحظہ فرما لیں کہ نمبر 1، عرضی لکھنے کے لیے سب سے پہلے افسر کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، نئی سطر سے گزارش ہے لکھ کر اپنی عرض داشت لکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، درخواست کے خاتمے پر عین نوازش ہوگی یا مہربانی ہوگی وغیرہ لکھ کر درخواست ختم کی جاتی ہے۔ نمبر 4، درخواست کے نیچے العارض، عرضے یا درخواست گزار لکھ کر نیچے درخواست گزار کا نام اور پتہ لکھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ضروری نکات تھے جو آپ نے ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور ان میں سے جو درخواست ہے یہ بھی 10 نمبر کا ایک کویسچن لازمی آئے گا۔ اسی طرح خطوط میں سے ایک خط، اس طرح درخواست میں سے ایک درخواست آئے گی، اسی طرح رسیدوں میں سے کوئی ایک رسید جو ہے اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اب یعنی ان کے جو نمبروں کی تقسیم کے حوالے سے ہے درخواست نویسی کی، تو وہ آپ یہ اس چارٹ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ باخدمت جناب، یعنی اس میں جو شخصیت ہے یا عہدہ ہے وہ آپ نے یہ اس کا یہ لکھنا ہے، یعنی اگر وہ پرنسپل ہے تو پرنسپل، اگر وی سی ہے وائس چانسلر ہے تو باخدمت جناب وائس چانسلر۔ یہاں پر یعنی یہ گورنمنٹ یعنی کالج ہے، تو اگر یونیورسٹی ہے تو یہ لاہور لیڈ یونیورسٹی لاہور، یہ ایڈریس جو ہے یہ لکھا جائے گا۔ یعنی اس میں یہ 3 حصے تقسیم ہوئے ہیں کہ پہلے یہ شخصیت یا عہدہ، اس کے بعد یہ ادارہ لکھا جائے گا جس ادارے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، پھر وہ کس جگہ پر وہ لوکیٹ کرتے ہیں یا کس جگہ پہ واقع ہے۔ تو اس حوالے سے اس آغاز کا 1 نمبر، یہ مارک کی تقسیم ہے، نمبروں کو یعنی کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، یا آپ کے جو ممتحن یا آپ کے جو استاد ہے وہ آپ کو مارکس کس ترتیب سے دیتے ہیں، تو یہ آپ نے اس کے حساب سے رکھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ سارا جو ایڈریس ہے یا طریقہ کار اپنایا تو آپ کو 1 نمبر مل جائے گا۔ اسی طرح عنوان جو ہے یعنی جس موضوع ٹاپک کے لیے یعنی آپ نے درخواست برائے فیس معافی کے ہے، درخواست برائے سرٹیفکیٹ ہے، چھٹی کے لیے درخواست ہے، یعنی جو بھی مسئلہ جو آپ کو درپیش ہے اس کے لیے آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو یہ اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد جناب عالی، یہ اس طرح لکھنا ہے۔ یہاں پر اکثر جو غلطی کرتے ہیں یہ جو نشان ہے اس کو یہاں پر لگا دیتے ہیں تو وہ اعلیٰ بن جاتا ہے۔ یہ جو نشان ہے خطابیہ، اس کو آگے یعنی آپ پر ندائیہ یا خطابیہ اس کو بولتے ہیں، تو اس کو یہاں پر آگے اسی طرح ہونا چاہیے۔ اس کا آداب کا بھی 1 نمبر ہو گیا۔ اس کے بعد یعنی آپ نے یہ شروع کرنا، بسط احترام گزارش ہے کہ بندہ، یعنی یہ اس طرح جو نفس مضمون یعنی اس کے اندر جو آپ واقعات بیان کریں گے، مختلف اپنی جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یعنی خط لکھ رہے ہیں، درخواست لکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے اس کے 5 نمبر ہوں گے۔ اس کا جو اختتام ہے یعنی عین نوازش ہوگی، درخواست گزار الف ب جی
تو یہ جو اختتام ہے اس کا بھی 1 نمبر ہے. ساتھ ہی پھر آپ نے یہ تاریخ لکھنی ہے. فار ایگزامپل یہ ہے جو بھی تاریخ ہے آپ جس وقت لکھ رہے ہیں وہ تاریخ بھی لکھیں گے. تو اس طرح یہ 10 نمبر کی جو تقسیم آپ کے سامنے ہے، اس حساب سے آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھنی ہیں. آگے ہم کچھ نمونے کی چند جو ہیں وہ درخواستیں وہ دیکھتے ہیں. مثلا اب یہاں پر یہ آپ نے ایک جو ایجنسی کے اصول کے لیے درخواست لکھنی ہے، تو آپ یعنی یہ اس طرح اس کی بنیاد فراہم کریں گے کہ محترم جناب مینیجر کسان کی فیکٹری جو بھی علاقہ ہے، سنبریال ہے، لاہور ہے، گجرانوالہ، شیخوپورہ، جو بھی علاقہ جس علاقے میں آپ وہ فیکٹری موجود ہے اس کا لکھیں گے. یہ عنوان یہ لازمی لکھنا ہے. درخواست برائے حصول ایجنسی کسانگی. تو یہاں پر جناب عالی نہایت ادب سے عرض گزار ہوں کہ مجھے آپ کی طرف سے دیے گئے روزنامہ ایکسپریس جو بھی ڈیٹ ہے جو حوالہ لیا گیا کہ کلاسیفائڈ اشتہار سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو سنبریال و دیگر شہروں میں اپنا مال فروخت کرنے کے لیے ایجنسیوں کی ضرورت ہے. بفضل خدا ہماری دکان سنبریال شہر میں کاروبار کے لحاظ سے اچھی شہرت کی حامل ہے، جس کی آپ مصدقہ ذرائع سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں. مزید برآں ہمارے پاس یونیلیور کی ایجنسی بھی ہے اور شہر کے تمام دکاندار حضرات یونیلیور مصنوعات ہم سے خریدتے ہیں. اس طرح گھی جیسی مصنوعات کے لیے ہماری دکان خاصی موزوں رہے گی اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کی مصنوعات کو عوام میں مقبول بنا کر زیادہ سے زیادہ بیچیں. نیز ہم آپ کی کمپنی کی دیگر مصنوعات وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں. برائے مہربانی واپسی بذریعہ ڈاک ایجنسی کی شرائط سے آگاہ کیا جائے تاکہ ہم جلد از جلد آپ کی معاونت کر سکیں گے. شکریہ. یہاں پر یہ درخواست گزار آپ کا جو نام ہے کا مخلص وہ بیان کریں گے. اسی طرح یہ تاریخ ہوگی. تو اب یہاں پر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگی یہ نمبروں کی تقسیم، یعنی 1 نمبر یہ اس کا ہو گیا، 1 اس کا ہو گیا، 5 اس کے، یہ ان کے یعنی تاریخ کا درخواست جو بھی تقسیم پیچھے آپ ابھی پڑھ کر آئے. اس کے بعد ہے جی آپ نے کوئی میٹر لگوانا ہے، بجلی کا کنیکشن کا نیا لگوانا ہے، تو آپ نے ایس ڈی او کو خط لکھنا ہے، درخواست دینی ہے کہ ہم ایک نیا میٹر جو ہے وہ لگوانا چاہتے ہیں. تو وہ طریقہ کار جو ہے آپ کے سامنے. یہ تو آپ کو ظاہر ہے کہ موجودہ دور میں یہ ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بہت اہم درخواست ہے. آپ یعنی اس کو انداز جو ہے وہی اسی طرح کا ہے. باخدمت جناب سب ڈویژنل آفیسر جو بھی ہے، یعنی آپ کا لیسکو ہے لاہور کا تو آپ لیسکو آفیسر مینیجر آپریشن بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ملتان کا ہے تو میپ کو آفیسر مینیجر آپریشن واپڈا شجاع آباد. یہاں پر یہ عنوان یہ لازمی لکھنا ہے کہ کس لیے درخواست لکھ رہے ہیں آپ، کہ درخواست برائے حصول کنیکشن بجلی. جناب عالی نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں شجاع آباد کے گنجان آباد علاقے ماڈل ٹاؤن کا رہائشی ہوں. میں جس گھر میں رہائش پذیر ہوں وہاں بجلی کی سہولت دستیاب ہے. گھر میں مشترکہ خاندانی نظام کے تحت 3 بھائی رہائش پذیر ہیں. گھریلو میٹر ایک ہونے کی وجہ سے بجلی کے بل میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. یعنی ایک جینوئن ریزن لکھی. یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک میٹر پر زیادہ بوجھ ہو تو جو یونٹ جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، وہ بل جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. یعنی آپ اکثر ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ 100 تک جو ہے وہ ریٹ اور ہوتا ہے، 300 یونٹ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اور زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک جینوئن ریزن انہوں نے بیان کی، جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے نام پر ایک الگ میٹر لگوا لوں. آپ سے گزارش ہے کہ میری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے کنیکشن کی اجازت دی جائے. اس سلسلہ میں نے واپڈا کے قواعد و ضوابط کے مطابق بجلی کے کنیکشن کے لیے مقرر کردہ فیس بھی جمع کرا دی ہے. اس کے بعد جناب عالی میں ایک معمولی درجے کا ملازم ہوں. بے پناہ مہنگائی کے اس دور میں زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سرگرم عمل ہوں.
وسائل محدود ہونے کی وجہ سے میں بجلی کے بل کی مد میں اضافی اخراجات برداشت کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ جلد از جلد میری درخواست پر عمل درآمد فرما کر نیا میٹر لگانے کی اجازت دی جائے تاکہ مہنگائی کے ہاتھوں مزید پریشان ہونے سے بچا جا سکے۔ میں آپ کا بے حد ممنون احسان ہوں گا۔ درخواست یہ گزار، یہ نیاز مند، یہ الف جیم، جہاں پر یہ آپ یعنی اس کا جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ لکھ دیں گے۔ تو اس طرح آپ یہ ایک نمونہ آپ نے یعنی آپ کا کوئی سرٹیفکیٹ اگر گم ہوتا ہے، سند جو ہے گم ہوتی ہے، تو اس طرح کا جو واسطہ پڑتا ہے تو وہ آپ نے کس طرح جو وفاق یا اپنے تعلیمی بورڈ کو کس طرح کی درخواست لکھنی ہے۔ تو جناب سیکٹری وفاقی ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ اسلام آباد، یہ آپ عنوان دیں گے۔ اسی طرح یہ اکثر جو ہے فارم مل جاتا ہے، اس میں یہ جس طرح امیدوار کا نام آ گیا، والد کا نام، یہ سارا آپ نے جسٹ فل کرنا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس فارم پر موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک نمونے کے طور پر آپ کو یعنی یہ پیش کیا گیا، یہاں پر یعنی تصدیق ہو جائے گی کہ آپ سابقہ طالب علم ہیں یا ابھی انرولمنٹ تھے اس یونیورسٹی میں، پھر وہ جو ادارے کے آفیسرز ہیں ان کا پھر جو بھی بڑا آفیسر ہے جس سے آپ یعنی یہاں پر ہیڈ ماسٹر ہے، پرنسپل ہے یا وی سی ہے، تو اس کی تصدیق کی مہر ہوگی، اس کا شناختی کارڈ ہوگا۔ پرائیویٹ طلباء کے لیے اس کے لیے تصدیق کسی گزٹڈ آفیسر کے یعنی دستخط ہوں گے اور تصدیق کی مہر ہوگی۔ تو یہ چیزیں تھیں آپ کے یعنی جو درخواستوں کے مختلف جو نمونے دیے گئے تاکہ آپ ان کو ملاحظہ کر کے ایک اچھے طریقے سے جس قسم کی بھی درخواست ہو آپ اس کو لکھ سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم جو رسیدوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ شکریہ۔